بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فروز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، پاکستان کو ایران اور سعودی عرب نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے میدان جنگ بنا رکھا ہے، اور اس میں یقیناً جو ہماری حکومتیں ہیں وہ بھی کافی حد تک استعمال ہوتی ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی بحالت مجبوری استعمال ہوتی رہتی ہے، اور یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ یعنی جو شیعہ فیکٹر ہے اس کو یقیناً ایران سپورٹ کر رہا ہے، اور جو سنی اور جو دیوبندی یا پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، میں ان فرقہ واری پہ یقین نہیں رکھتا، تو ان کو جو سپورٹ کر رہا ہے وہ سعودی عرب کر رہا ہے۔ اب جب بات آتی ہے جو ہے وہ شیعہ کے معاملے پر، تو یقیناً سعودی عرب ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر بات آتی ہے دیگر فرقوں پر جن کو سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے تو پھر ادھر ایران ناراض ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اپنا سعودی کونسلیٹ کا ایک ملازم تھا، القحطانی، اس کا پورا نام میرے ذہن پہ نہیں آ رہا، اور یہ بہت پہلے کی بات ہے، اس کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس میں فقہ جعفر یعنی اہل تشیع کچھ حضرات تھے، وہ اس میں ملوث قرار دیے گئے تھے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ ان کو یہاں سے کسی بھی طریقے سے ایران منتقل کر دیا گیا، یا وہ ایران فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو بہرحال اس حوالے سے بھی پاکستان بہت زیادہ دباؤ کا شکار رہا، کیونکہ ایران اپنا سعودی عرب کا دباؤ تھا کہ ہمارے ملزمان ہمارے حوالے کیے جائیں، اور اس حوالے سے جو اپنا ایران تھا وہ لا علمی کا اظہار کرتا رہا۔ تو القحطانی کا معاملہ مسلسل چلتا رہا، یہاں تک کہ محکمہ داخلہ سندھ نے بھی اس حوالے سے GIT تشکیل دی اور فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا۔ بہرحال ابھی جو اس میں نامزد ملزمان ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے ریڈ وارنٹ ایشو ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرپول ان کو کیسے اور کہاں گرفتار کرتا ہے۔ تاہم سعودی عرب جو ہے اس کا مستقل بنیادوں پر اس کو فالو اپ کا اس کا لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں اپنا عمر چیمہ صاحب اور انہوں نے اعزاز سید نے ایک پروگرام کیا تھا، اور اس پروگرام میں انہوں نے بات کی تھی سعودی عرب کے ایک ڈیفنس اپنا اتاشی کی۔ یعنی یہ وہ معاملہ ہے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کی جا رہی تھی، اور یقیناً اس معاملے میں کچھ لوگ بہت زیادہ متحرک تھے، جن میں جنرل فیض حمید اور چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت کے جنرل قمر جاوید باجوہ، اور ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے عاصم منیر صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف تعینات نہیں کروایا جانا چاہیے۔ تو تاہم انہوں نے جو ہے وہ سعودیہ کے جو تھے ڈیفنس اتاشی تھے ان کو جو ہے وہ اس معاملے میں استعمال کیا گیا۔ بہرحال اس میں دو نام استعمال ہوئے، جس میں ایک کا نام میجر رحمت تھا اور ایک کا نام میجر ارسلان ستی تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کسی بھی طریقے سے جو ڈیفنس اتاشی تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے انہیں یہ یقین دلایا کہ اگر آپ ہمارا یہ پیغام سعودی عرب حکومت کو پہنچا دیں تو ممکن ہے کہ آگے چل کے آپ کے لیے اس ملک میں یعنی آپ سعودی سفیر بھی تعینات ہو سکتے ہیں۔ اب وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے ایک لیٹر لکھیں سعودی حکومت کو کہ پاکستان کا جو چیف آف آرمی اسٹاف تعینات ہونے جا رہا ہے اس کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ تو اہل تشیع کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو اب سعودی عرب اپنی جنگ لڑ رہا ہے ہمارے ملک کی سرزمین پر، اس کا معاملہ خراب ہونے جا رہا تھا۔ تو اس پر سعودی جو حکمران تھے یا جو شاہی خاندان تھا ان کو بڑا برا لگا، بڑا غصہ آیا کہ شیعہ جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کیسے سعودی عرب کا پاکستان کا لگ سکتا ہے۔ یعنی یہ نفرت کی انتہا ہے۔ یعنی سعودی عرب جیسا ملک، یعنی اسلام کی جہاں سے نور کی کرنیں پوری دنیا میں پھوٹ نکلیں، اور ابھی تک وہاں نفرتوں کے بیج اس طرح بوئے ہوئے ہیں کہ ابھی تک ابو جہل اور اس طرح کے جو لوگ ہیں آج بھی وہاں پیدا ہو رہے ہیں، اور آج بھی تفرقوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، جبکہ قرآن نے کھلم کھلا کہہ دیا لا تفرقو، کہ تفرقوں میں مت پڑو۔ جب لا کا آ گیا، جب نفی آ گئی تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب بات ہی تفرقے کی ختم ہو گئی، جب بات ہی معاملات ہی ختم ہو گئے، تو پھر سعودی عرب نے ان معاملات کو اس حد تک اپنی انا کا مسئلہ بنا رکھا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں
کہ اس خط، یہ تقریباً 16-17 نومبر کی بات ہے، یہ خط اسپیشلی پہنچا، پھر وہاں شاہی خاندان بڑا ناراض ہوا، پھر پرویز اپنا اس کو شہباز شریف وزیر اعظم صاحب کو میسج ملا کہ جی شاہی خاندان آپ سے بہت ناراض ہے۔ معلوم ہوا کہ جی کیوں ناراض ہے، بڑے ارلے ترلے جو بھی کیے گئے، پتہ چلا کہ جی آپ نے جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو، یعنی اہل تشیع جس سے تعلق رکھنے والے سید عاصم منیر کو آپ جو ہے وہ پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ بہت آگے بڑھا اور شہباز شریف نے اس چیز کی تحقیق کی، تفتیش کی، اور اس کے بعد پھر سعودی شاہی خاندان کی خدمت میں گوش گزار کیا گیا، سر جھکا کے بڑے ادب کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ کہ صحیح ایسا نہیں ہے، وہ جس کو ہم لگا رہے ہیں وہ اہل تشیع نہیں ہے، یہ آپ کو کسی نے غلط بتا دیا ہے، وہ سید ضرور ہیں لیکن اہل تشیع نہیں ہے۔ تو جی جب اس کے بعد پھر جا کے سعودی شاہی خاندان نے کلیئرنس دی، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ فائل جو ہے وہ موو ہونے میں 4-5 دنوں کا ایک گیپ آ گیا تھا، اور فائل موو ہونی تھی وہ سمری لیٹ ہوتی گئی، اور بالآخر جو ہے وہ منظور ہوئی اور بالآخر پہنچی۔ اس میں یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ جو پہلی سمری آئی تھی اس میں جنرل عاصم منیر کا نام تک نہیں تھا، بہرحال بعد میں پھر نام ڈلوایا گیا، لیکن سعودی عرب کو جب تک یقین دہانی کرائی گئی اور جب تک سعودی عرب کی طرف سے کلیئرنس نہیں ملی، تب تک ہمارے لیے جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی پاکستان کے لیے حلق میں ہڈی بن کے اٹک گئی تھی، اور پاکستان اتنا بے بس اور لاچار ہو گیا تھا کہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف بھی تعینات نہیں کر پا رہا تھا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں، اب ہم ان چیزوں کو چھپائیں بھی تو کتنا چھپائیں، یا آخر ہمیں دباؤ میں لا کر ان چیزوں کو چھپانے کی کوشش کی بھی جائے تو آخر کب تک کی جا سکتی ہے کہ ہمارے ملک میں اعلیٰ افسران کی، یعنی پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی تعیناتی میں ہمیشہ امریکہ کا، ہمیشہ پینٹاگون کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ پینٹاگون سمری جاتی ہیں، پینٹاگون سے ریکمنڈیشنز آتی ہیں، پینٹاگون سے تعیناتیاں ہوتی ہیں۔ بہرحال میں یہ ایک بچپن سے ہم یہ چیزیں سنتے آ رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا بھی کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو جی ان کے بڑے آخری دورے ہوئے امریکہ کے، اور بڑے جو ہے وہ وہاں پہ معاملات ہوئے، اور یہ بھی ہم نے سنا کہ جی نئے آرمی چیف کا وہاں پہ انہوں نے انٹروڈکشن کروایا، پھر ان کا وہاں سے بھی انہوں نے کلین چٹ لی، پھر سعودی عرب سے بھی کلین چٹ ملی، اور اس کے بعد پھر ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف تعینات ہوا۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، یعنی ہم اس قدر بھی آزاد اور خود مختار نہیں ہیں کہ ہم اپنے وطن کا سپہ سالار اپنی مرضی سے جس کو چاہیں تعینات کر دیں۔ کیا کبھی امریکہ نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ آپ نے ایک مسلمان کو، وہاں کا ابوالکلام آزاد کو صدر کیوں نامزد کر دیا، یا کسی سکھ کو کیوں آپ نے وہاں کا وزیر اعظم بنا دیا، یا کسی جو ہے وہ نچلی ذات والے کو آپ نے کیوں اوپر بٹھا دیا؟ کیونکہ وہ آزاد ہیں، کیونکہ وہ شروع سے آزاد ہیں، ان کو آزادی سے رہنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اور ہم غلام ہیں۔ ہمیں کبھی کبھی غلامی اٹھانی پڑتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کبھی کبھی اٹھانی پڑتی ہے، سعودی عرب کی کبھی کبھی اٹھانی پڑتی ہے، ایران کی، کیونکہ ایران سے ہمارا الگ طرح کا لگاؤ ہے، سعودی عرب سے ہمارے الگ طرح کے رشتے ہیں، اور کچھ رشتے مفادات کے بھی ہیں، اور کچھ رشتے عقیدت اور احترام کے بھی ہیں، اور پھر ان رشتوں کا وہ اپنی مرضی سے ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر ہمارے ان عقیدتوں کو، ہمارے ان احتراموں کو، ہماری ان عزتوں کو، ہمارے ان پیار کو، ہمارے اس خلوص کو، ان کا پھر غلط استعمال ہوتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کو چاہیے کہ وہ اپنے داخلی معاملات کو ٹھیک کریں، یعنی اتنا تو آپ میں توفیق ہے نہیں کہ بالخصوص سعودی عرب کہ آپ اپنے وطن کا دفاع کر سکیں۔ آپ کو 2 سپاہی بھی چاہیے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ پاکستان سے منگوا لیتے ہیں، مطلب آپ خود کو اتنا امیر ترین کیوں کہتے ہیں؟ کہ آپ کے پاس اپنے لوگ کافی نہیں ہیں؟ کہ آپ کے پاس نوجوان نہیں ہیں؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ اس حد تک تو نہ جائیں، کسی کی عزت نفس کے ساتھ اس حد تک تو مت کھیلیں کہ وہ پھر تنگست بجنگست والی بات ہو جائے۔ غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے، قصور ہمارا ہے۔
کہ ہم نے ان کو اتنی عزت دے دی کہ آج وہ ہماری عزت کے مالک بن بیٹھے ہیں، اور ہم ان کے لیے اتنا استعمال ہوئے کہ آج ان کو ہمیں استعمال کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ ایران چاہتا ہے تو یہاں پہ شیعہ فیکٹر کو بھڑکا کے استعمال کرتا ہے، سعودی عرب چاہتا ہے تو سنی فیکٹر کو بھڑکا کے استعمال کرتا ہے، امریکہ چاہتا ہے تو جی طالبان اور ٹی ٹی پی اور اس طرح کے جو بیج بو کر یہاں پر گیا ہے وہ کرتا ہے۔ تو ہم ہیں کون؟ مطلب پاکستانی قوم ایک کھلونا بنی ہوئی ہے، یعنی پاکستانی قوم، پاکستان کی سرزمین جیسے اپنے آپ میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آخر ہم کب خود مختار ہوں گے؟ ہم کب آزاد ہوں گے؟ ہم کب آزادی سے اپنے فیصلے کریں گے؟ ہم کب اپنی معاشی پالیسیاں خود بنائیں گے؟ ہم کب خارجہ پالیسی اپنی خود بنائیں گے؟ کب ہم داخلی پالیسی اپنی خود بنائیں گے؟ کب ہم اپنے اسپیس کا، کب ہم اپنی زمین کا، کب ہم اپنی جو ہے وہ سمندروں کی حدود کے ہم محافظ یا مالک خود بنیں گے؟ مطلب اس طرح کے ایٹمی اثاثے ہمارے کس کام کے کہ آج بھی ہمیں دوسروں کے سامنے جھک کر یس سر اور باس کہہ کے اور اپنے کام نکلوانے پڑتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔